اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بخیر و عافیت رکھے۔ آج میں جو اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ 28 رمضان المبارک کے اعمال ہیں۔ ہم نے سارا دن نمازوں کے ساتھ کون کون سی تسبیحات کرنی ہے، کون کون سا ذکر کرنا ہے، یہ تمام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج آپ نے مجھے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ کس عمل نے آپ کو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے، تاکہ کوئی دوسرا اس کمنٹ کو پڑھے، وہ اس عمل کو کرے تو آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے اعمال کا ذکر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے پیج محور اسلام کو بھی لائک کر دیجیے۔ اگر آپ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے پیج پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی عمل کرنے سے نہ رہ جائے۔ 28ویں رمضان میں آپ نے بعد نماز فجر سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل میں آتا ہے کہ جو کوئی سورہ یاسین کو بعد نماز فجر یعنی صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تمام دن کی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین کو پڑھ کر آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے حضور میں وہ ضرور مقبول ہوگی۔ بعد نماز ظہر آپ نے 7 سلاموں والی آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 7 سلاموں والی آیات قرآنی ہیں جو درازی عمر، حفاظت جان و مال، مشکلات کے حل کے لیے مجرب ہیں۔ بعد نماز عصر آپ نے دعائے نجات کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا کو آپ نے 25 مرتبہ بعد نماز عصر پڑھنا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا کو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے درود پاک کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کی زبان پر جاری ہو، آپ اس درود پاک کو 40 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اور ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے جہاں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک درود شریف کی برکت سے آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، آپ پر رحمتوں کی بارش کریں اور آپ کی مشکلات کو بھی حل فرمائے، آمین۔ بعد نماز عشاء آپ نے آیت کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات عطا فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا دعا یونس علیہ السلام انہی کے ساتھ خاص تھی یا عام مومنین کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنتا؟ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص نہیں ہے بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے بھی۔ جب ایمان والے اللہ کو آفات اور بلیات، مشکلات اور مصائب، دکھ اور علام الغرض کسی بھی کام کے لیے پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو سن کر قبول کرے گا۔ اس لیے جو شخص ضرورت مند ہے وہ خود یہ دعا اللہ کے حضور کرے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر اسے پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے اور اس کی مشکل کو حل فرما دیں گے۔ آج کا خاص الخاص وظیفہ آیت کریمہ کے بارے میں ہی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ عشاء کے بعد آیت کریمہ کو پڑھ کر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ جتنا زیادہ پکا آپ بھروسہ اور اعتقاد کریں گے، انشاءاللہ اتنی جلدی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے وظائف سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو آج کے وظائف بہت اچھے لگیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔